يا إلهي خذ بقلبي من رشادي أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وبارئ الخلائق اجمعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماہ مبارک رمضان ہے. اللہ سے دعا ہے کہ ہم سب کے لیے اس مہینے کو مبارک قرار دے اور ہمیں اس مہینے میں اللہ اپنا ویسا بندہ بننے کی توفیق دے جیسا بندہ وہ ہمیں بنانا چاہتا ہے. اس کے تمام تر برکات، تمام تر رحمتیں، تمام تر مغفرتیں ہمارے شامل حال قرار دے اور اس مہینے میں ہمیں ان لوگوں میں قرار دے جو اللہ کے عابد اور صالح بندے ہیں. اس دعا کے ساتھ آپ حضرات کی خدمت میں چند گزارشات ہیں، انشاءاللہ امید ہے کہ مفید واقع ہوں گی. پہلی بات یہ ہے کہ یہ مہینہ ہمارے لیے اللہ کا ایک بہت بڑا انعام ہے، اللہ کا ایک بہت بڑا ہدیہ ہے اور اللہ کا ایک عظیم عطیہ ہے ہمارے لیے. لہٰذا ہمیں اس کی بہت قدر کرنا چاہیے، اس کا بہت احترام کرنا چاہیے. اللہ اس مہینے میں ہمیں گناہوں سے پاک کرنا چاہتا ہے، جہنم سے آزاد کرنا چاہتا ہے، ہمیں جنت کا حقدار بنانا چاہتا ہے. اسی لیے اس نے اس مہینے کو ماہ رحمت، ماہ مغفرت، ماہ توبہ، ماہ برکت قرار دیا ہے. اس مہینے میں اللہ نے اپنے فضل و کرم سے ہمارے لیے جنت کے دروازوں کو کھول دیا ہے، جہنم کے تمام دروازوں کو بند کر دیا ہے. یہ اس کا لطف و انعام ہے. ہمیں اللہ کے اس انعام سے پورا فائدہ اٹھانا چاہیے. یقیناً بدبخت ہے وہ انسان جو اس مہینے سے فائدہ نہ اٹھا سکے. اللہ کا یہ عظیم مہینہ ہم پر بہت احسان فرماتا ہے، ہم پر بہت مہربان مہینہ ہے. چونکہ خداوند مہربان کا مہینہ ہے، تمام مہینوں میں سے یہ مہینہ ہے جسے یہ شرف حاصل ہے کہ اللہ نے اسے اپنی ذات سے مخصوص فرمایا ہے. ورنہ تمام مہینے اللہ کی مخلوق ہیں، تمام دن اللہ کی مخلوق ہیں، تمام راتیں اللہ کی مخلوق ہیں، تمام گھنٹے اللہ کی مخلوق ہیں. لیکن ماہ رمضان کے مہینے کو، ماہ رمضان کے دنوں کو، ماہ رمضان کی راتوں کو، ماہ رمضان کی ساعتوں کو اللہ نے اپنی ذات سے مخصوص کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس مہینے پہ اللہ کی خصوصی نظر ہے. اس کے دنوں پر، اس کی ساعتوں پر، اس کی راتوں پر اللہ خصوصیت کی نظر رکھتا ہے. اللہ کا مخصوص مہینہ ہے، محترم مہینہ ہے. اللہ نے اسے عظمت دی ہے، اللہ نے اسے فضیلت دی ہے، اللہ نے اسے ہمارے لیے منتخب کیا ہے. اللہ نے تو اپنا اہتمام کر دیا ہے، اپنا لطف و احسان مکمل فرما دیا ہے کہ اس مہینے کو سب سے افضل قرار دیا ہے سارے مہینوں سے. اس کے دنوں کو سب سے افضل قرار دیا ہے سارے دنوں سے. اس کی راتوں کو افضل قرار دیا ہے ساری راتوں سے. اس کی ساعتوں کو ساری ساعتوں سے افضل و برتر قرار دیا. اب یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم بھی اپنے عمل کے ذریعے، اپنی سچی نیت کے ذریعے، اپنے سچے کردار کے ذریعے، تقوی الہی کے ذریعے اس مہینے کو اپنی زندگی کے تمام مہینوں سے بہتر بنا لیں. اس کی راتوں کو اپنی زندگی کی تمام راتوں سے بہتر بنا لیں. اس کے دنوں کو، اس کی ساعتوں کو تمام زندگی کی ساعتوں سے بہتر و افضل قرار دیں. یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم بھی اس مہینے کو افضل قرار دیں. اپنی زندگی کا سب سے افضل مہینہ، اپنی زندگی کا سب سے بڑھتر مہینہ. اب یہ ہمارے کرنے کی بات ہے. اللہ نے اپنا مکمل اہتمام فرما دیا ہے ہمارے لیے. یقیناً اس مہینے میں اللہ ہم پر بہت زیادہ مہربان ہے. یوں تو اس کی رحمت عام ہے، ہر وقت ہم پر برستی رہتی ہیں. اس کا فضل ہمارے ہمیشہ شامل حال رہتا ہے. چونکہ اگر اس کا فضل و کرم ہمارے شامل حال نہ ہو تو اتنی نافرمانیوں کے ہوتے ہوئے، اتنے گناہوں کے ہوتے ہوئے ہم اس دنیا میں ایک سانس نہیں لے سکتے. اتنے گناہوں کے باوجود، اتنی خطاؤں کے باوجود، اتنی لغزشوں کے باوجود بھی ہم دنیا میں کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، آرام کی زندگی بسر کر رہے ہیں.
اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا پروردگار ہم پہ بہت زیادہ مہربان ہے، اور اس کی یہ مہربانی ماہ رمضان میں کہیں زیادہ ہو جاتی ہے، لہٰذا ہمیں اس کی قدر کرنا چاہیے۔ اس نے ہمارے اعمال کے وزن کو، ہماری نیکیوں کے وزن کو ماہ مبارک رمضان میں بہت زیادہ بڑھا دیا ہے۔ اس مہینے میں اللہ نے ہم پر یہ کرم فرمایا ہے، یہ احسان فرمایا ہے کہ ہم جیسے گناہگاروں کا سانس لینا اس نے اپنی تسبیح قرار دیا ہے، اور ہمارا سو جانا اس مہینے میں عبادت قرار دیا ہے۔ یہ کتنا عظیم احسان ہے، اس کی خبر رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں خطبہ شعبانیہ میں دی ہے کہ اے اہل ایمان، اے اللہ کے بندو، اے لوگو، یہ مہینہ اتنا افضل ہے، اتنا بابرکت ہے۔ جانتے ہو کتنا افضل اور بابرکت ہے؟ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اس میں تمہارا سانس لینا تسبیح ہے، تمہاری سانسیں تسبیح پروردگار ہیں، اور تمہارا سو جانا عبادت ہے۔ اتنا افضل مہینہ ہے، ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے۔ اللہ نے ہم پر اپنے لطف و کرم کو تمام کر دیا ہے اس مہینے میں، لہٰذا ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ یہ مہینہ بار بار ہماری زندگی میں آتا ہے۔ اس مہینے میں اللہ نے ہم پر روزے جیسی عظیم عبادت کو واجب قرار دیا ہے۔ یہ عبادت بہت عظیم عبادت ہے اور طولانی ترین عبادت ہے، جس میں ہم مسلسل اللہ کی عبادت کرتے رہتے ہیں۔ روزہ ایسی عبادت ہے کہ جس میں ہم جاگیں تب بھی عبادت ہے، سو جائیں تب بھی عبادت ہے، حلال کاموں میں مصروف رہیں تب بھی عبادت ہے۔ بہت عظیم عبادت ہے، یہ ہمیں تقوی سے آراستہ کرتی ہے، اور یہ عبادت تقوی الہی ہمارے اندر پیدا کرتی ہے۔ روزہ بہت بڑا وسیلہ ہے ہماری زندگی میں تقوی الہی کو جنم دینے کا۔ تقوی الہی ہماری زندگی کے لیے عزیزان ایمان بہت اہم شے ہے، چونکہ قرآن کا اعلان ہے انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تمام اعمال کو تقوی الہی کی بنیاد پہ قبول کرتا ہے۔ لہٰذا پہلی منزل ہے نیکیوں کا انجام دینا، دوسری منزل ہے نیک اعمال کو قبول کرانا، اور قبولیت کا دار و مدار اللہ کے تقوی پر ہے۔ یعنی اللہ سے ہم محبت کریں، اللہ کی عظمت کو اپنے دل میں پیدا کریں، اللہ کی محبت اور عظمت میں ہمارے دل میں خوف الہی پیدا ہو، اور اس خوف کے نتیجے میں ہم تمام واجبات کو انجام دیں اور تمام برائیوں سے پرہیز کریں، تمام محرمات سے اجتناب کریں۔ اسی طاقت و قوت اور اسی پاکیزہ چیز کا نام تقوی الہی ہے۔ یہ روزے کے ذریعے ہم میں پیدا ہو جاتی ہے، اور ہم جب روزے کے اوپر غور کرتے ہیں تو یہ چیز ہمیں روزے میں نظر آتی ہے۔ مثال کے طور پر ہم صبح کی اذان سے روزہ رکھتے ہیں اور مغرب کی اذان تک روزہ ہمارا جاری رہتا ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سی حلال چیزوں سے بھی ہم کنارہ کش ہو جاتے ہیں حالت روزہ میں، اللہ کی رضا و خوشنودی حاصل کرنے کے لیے۔ مثال کے طور پہ کھانا چھوڑ دیتے ہیں، پینا چھوڑ دیتے ہیں، پانی نہیں پیتے، کھانا نہیں کھاتے اللہ کی رضا کے لیے، جبکہ کھانا پینا ہماری زندگی کی بنیادی ترین ضرورت ہے، حیاتی ترین ضرورت ہے، لیکن اللہ کی رضا کی خاطر ہم کھانے پینے جیسی عظیم چیز کو بھی چھوڑ دیتے ہیں جو ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے۔ کھانے پینے کے اوپر ہماری صحت کا دار و مدار ہے، ہماری سلامتی کا دار و مدار ہے، ہماری زندگی کا دار و مدار ہے، لیکن ہم حلال کھانے کو بھی، ضروری کھانے پینے کو بھی اللہ کی خوشنودی کے لیے حالت روزہ میں چھوڑ دیتے ہیں۔ اسی طرح سے بہت سی حرام چیزوں کو وہ ہم اللہ کی خاطر چھوڑ دیتے ہیں۔ جہاں ہم حلال ضروری ترین چیزوں کو چھوڑتے ہیں، حلال لذتوں کو ترک کر دیتے ہیں، وہاں سے بہت سے حرام کام بھی اللہ کی خوشنودی کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ یہی تقوی الہی ہے۔ یعنی یہ روزے کی عبادت ہم سے یہ بتانا چاہتی ہے، ہمارے اندر یہ ملکہ پیدا کرنا چاہتی ہے، ہمیں یہ ہدایت دینا چاہتی ہے کہ جب ہم ماہ مبارک رمضان میں اللہ کی رضا کی خاطر اپنی حیاتی ترین ضروری ترین چیزوں کو چھوڑ سکتے ہیں، حلال چیزوں کو چھوڑ سکتے ہیں، حرام چیزوں سے کنارہ کش ہو سکتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے نفس کے اندر یہ قدرت پائی جاتی ہے، ہماری روح کے اندر یہ صلاحیت پائی جاتی ہے، ہمارے کردار میں یہ عظمت پائی جاتی ہے، یہ قوت پائی جاتی ہے کہ ہم اللہ کی خاطر حرام تو کیا، نجس تو کیا، ناپاک تو کیا، حلال چیزوں سے، حلال لذتوں سے بھی بچ سکتے ہیں۔
اللہ کی خوشنودی ایسی عظیم چیز ہے۔ یہ کام ہم ایک دن نہیں کرتے، 2 دن نہیں کرتے، مسلسل روزے کی شکل میں یہ کام ہم 1 مہینے انجام دیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ صلاحیت، یہ قدرت، یہ قوت اللہ نے ہمارے نفس میں رکھی ہے کہ ہم اللہ کی خوشنودی کے لیے بہت سی لذتوں کو ترک کر سکتے ہیں، بہت سے جائز کاموں کو ترک کر سکتے ہیں۔ حرام کی منزل تو جدا ہے، چونکہ اس میں اللہ کا غضب پایا جاتا ہے، ان سے تو بچنا ہی چاہیے۔ گویا رمضان ہمارے لیے یہ اہتمام کرتا ہے کہ ہم پوری زندگی کو تقوی الہی کے سائے میں گزار سکتے ہیں۔ اس لیے ہمیں ماہ رمضان کو فقط ایک مہینہ نہیں سمجھنا چاہیے، ایک موسم نہیں سمجھنا چاہیے، ایک فارملٹی کے طور پہ بسر نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ماہ رمضان کو اللہ کی سوغات سمجھنا چاہیے، اللہ کا ہدیہ سمجھنا چاہیے، اللہ کا انعام سمجھنا چاہیے، ایک مشق کا زمانہ، ایک ٹریننگ کا زمانہ، جس میں ہمیں الہی زندگی گزارنے کی ٹریننگ دی جاتی ہے، دینی زندگی گزارنے کی ٹریننگ دی جاتی ہے۔ لیکن میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، میرے جوانوں، ٹریننگ اس لیے نہیں ہوتی کہ فقط ٹریننگ کے زمانے میں ایک مہارت حاصل کر لی جائے، پھر اس مہارت کو کام میں نہ لایا جائے، بلکہ ٹریننگ کسی فن میں، کسی ہنر میں مہارت حاصل کرنے کا نام ہے، تاکہ اس مہارت سے ہم زندگی بھر فائدہ اٹھا سکیں، اس مہارت سے ہم زندگی بھر نفع اور منافع حاصل کر سکیں۔ نہ یہ کہ ٹریننگ کر کے فقط گھر میں بیٹھے رہیں اور ان مہارتوں کو کام میں نہ لائیں جن کی وجہ سے ہم نے ٹریننگ دیکھی ہے۔ ماہ مبارک رمضان اللہ کی طرف سے ایک ٹریننگ کا زمانہ ہے، اس میں اطاعت الہی کی ٹریننگ کی جاتی ہے، اللہ کا تقرب حاصل کرنے کی ٹریننگ کی جاتی ہے، گناہوں سے بچنے کے لیے مشق کی جاتی ہے۔ اس ٹریننگ کو پوری زندگی جاری و ساری رکھیں۔ جو پروگرام ماہ مبارک رمضان نے دیا ہے اسے پوری زندگی ہمیں اپنانا ہے، پوری زندگی اس پہ عمل کرنا ہے۔ ہمیں ماہ رمضان کے علاوہ بھی اللہ کی اسی طرح سے اطاعت کرنا ہے جیسے حالت روزہ میں ہم نے اطاعت کیے۔ بہت سی حلال چیزوں کو اگر چھوڑنا پڑ جائے تو ماہ رمضان کے علاوہ زندگی کے مختلف مواقع پر ہمیں ان حلال چیزوں کو چھوڑ دینا چاہیے اللہ کی خوشنودی کے لیے۔ حلال لذتوں کو ترک کرنا پڑ جائے تو ترک کر دینا چاہیے اللہ کی خوشنودی کے لیے، چونکہ ہم میں یہ صلاحیت پائی جاتی ہے، ہم میں یہ قوت پائی جاتی ہے، تقوی الہی کے ذریعے یہ قوت و طاقت حاصل ہوتی ہے، اور ماہ مبارک رمضان نے وہ تقوی ہمیں عنایت کر دیا ہے۔ یہی ماہ رمضان کی سوغات ہے، یہی ماہ مبارک رمضان کا ہدیہ ہے، یہی ماہ مبارک رمضان کا تحفہ ہے۔ اس تحفے کی حفاظت، اس الہی سوغات کی حفاظت ہمیں زندگی بھر کرنا ہے۔ اس تحفے کو زندگی بھر ہمیں سینے سے لگائے رکھنا ہے۔ یہ ایسا تحفہ ہے جو زندگی بھر ہمارے کام آ سکتا ہے۔ اسے ہمیں، اس تحفے کو اگر ہم بچائے رکھیں، اس کی حفاظت کریں، اسے عزیز رکھیں دل و جان سے، تو کوئی ہم سے نہیں چھین سکتا۔ اس کی ہمیں حفاظت کرنا ہے، دن رات اس سوغات کو ہمیں اہمیت دینا ہے، اس کی طرف توجہ کرنا ہے۔ ہاں، ایک دشمن ہے جو اس سوغات کو چھین سکتا ہے ہم سے، اور وہ شیطان ہے، جس سے اللہ نے ڈرایا ہے کہ بے شک شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ وہ دشمن ایسا دشمن ہے جو اس تحفے کو ہم سے چھیننا چاہتا ہے۔ ہو سکتا ہے ماہ رمضان کے بعد وہ اس سوغات کو ہم سے چھیننے کی کوشش کرے۔ ہم توجہ دیں گے، ہم اس سوغات کی حفاظت کریں گے، اسے اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھیں گے تو شیطان چھیننے پہ قادر نہیں ہو سکتا۔ انشاءاللہ ہم وعدہ کریں اللہ سے، اے اللہ جو سوغات ماہ مبارک رمضان میں تو نے اپنی محبت کی سوغات، اپنے عشق کی سوغات، اپنے تقوی کی سوغات جو ہمیں انعام کے طور پر دی ہے، تو ہماری مدد فرما۔ ہم اس سوغات کو زندگی بھر دل سے لگائے رکھیں گے، اس کا احترام کریں گے، اس کی چھاؤں میں زندگی گزاریں گے۔ یہی ہمارا ایم ہونا چاہیے، یہی ہمارا مقصد ہونا چاہیے، یہی ہمیں پختہ ارادہ کرنا چاہیے۔ خدا نخواستہ اگر ہم ماہ رمضان کے بعد تقوی الہی کی سوغات کو گنوا دیتے ہیں، اطاعت کو چھوڑ دیتے ہیں، پھر گناہوں میں ملوث ہو جاتے ہیں، تو یہی ماہ رمضان قیامت کے دن ہمارے خلاف اللہ کی بارگاہ میں حجت بن جائے گا، اور شاید اللہ کی بارگاہ میں ہمارے خلاف گواہی دے، اے اللہ ماہ مبارک رمضان میرے اندر انہوں نے ثابت کیا تھا
کہ تیری خاطر، تیری خوشنودی کی خاطر یہ تیری ایسی اطاعت کر سکتے ہیں کہ تیری خاطر حلال چیزوں کو چھوڑ سکتے ہیں، حرام چیزوں کو چھوڑ سکتے ہیں، جائز لذتوں کو چھوڑ سکتے ہیں۔ یہ ملکہ ان میں پایا جاتا تھا، یہ صلاحیت ان میں پائی جاتی تھی، یہ پوری زندگی ایسا کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے نہیں کیا۔ یہ گواہی ہمارے خلاف ماہ مبارک رمضان دے سکتا ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ لہٰذا جہاں ماہ مبارک رمضان کا وجود ہمارے لیے اللہ کا انعام ہے، وہیں ہمارے لیے ہمارے خلاف اللہ کی حجت بھی بن سکتا ہے، اور یہ اس صورت میں ہمارے خلاف گواہی دے گا جب ہم اس کی سوغات کی پرواہ نہ کریں۔ لیکن ہم اگر ماہ رمضان کے دیے ہوئے پروگرام کی حفاظت کرتے ہیں، اس پروگرام پہ پوری زندگی عمل کرتے ہیں، اس کی سوغات کو سینے سے لگائے رکھتے ہیں، اس کے دیے ہوئے انعام کے تحت، توفیقات کے تحت اپنی پوری زندگی گزارتے ہیں، تو یہی ماہ مبارک رمضان روز قیامت ہمارے سلسلے میں نیک ہونے کی گواہی دے گا، ہماری سفارش کرے گا، ہمارے لیے شفیع بن جائے گا، اور انشاءاللہ اللہ اس کی شفاعت کو ہمارے سلسلے میں قبول فرمائے گا۔ اللہ سے دعا کرنی چاہیے، اے اللہ اس مہینے سے ہمیں کما حق ہو استفادہ کرنے کی توفیق عنایت فرما، اس میں جو سوغات تو نے ہمیں دیا اس کی حفاظت کرنے کی توفیق عنایت فرما، ہمیں اپنا تقوی عنایت فرما، اور زندگی اس کے سہارے بسر کرنے کی توفیق عنایت فرما، تمام زندگی تقوی الہی کے سائے میں گزارنے کی توفیق کرامت فرما، ہم سے راضی ہو جا، اور اپنے رسول کو اور ائمہ طاہرین کو بھی ہم سے راضی فرما، اپنا تقرب عنایت فرما، اور ہمارے مولا واقع حضرت امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور مبارک میں تعجیل فرما، ہم سب کو مولا کے ناصروں میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔